يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. دیکھو حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے امام کی تقلید کو نہیں چھوڑا. یہ جھوٹ بولتے ہیں ہم ان مسئلوں میں تقلید کرتے ہیں جن میں قرآن نہیں ہے، احادیث نہیں ہے. یہ احادیث چھوڑ کے، قرآن چھوڑ کے اپنے امام کی تقلید کر رہے ہیں. یہ اتنا خطرناک حوالہ کہہ رہے تھے اصول شاشی اصولوں کی کتاب ہے. میں نے اصولوں سے دکھایا ابو ہریرہ، مسند ابو ہریرہ چھپی ہوئی ہے، 6000 حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ سے مروی. اس امت کا سب سے بڑا محدث کائنات کی اس دھرتی پہ صحابہ میں سے ہے تو وہ سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی تھے. اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی حدیث اگر قیاس کے خلاف آ جائے، کان العمل بالقیاس اولا، یہ الفاظ نہیں ہیں. کیوں نہیں ان کی وضاحت کرتے؟ آگے مثال پڑھ رہے ہیں، جو عبارت میں نے پڑھی ہے اس کا جواب مولانا کون دے گا؟ کیوں آنکھیں چرا کے اس طرح آگے جاتے ہیں؟ ابو ہریرہ کی گستاخی ہے. مت کہیے ہم حدیث کو مانتے ہیں. آپ صحابہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن صحابہ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ایک بندے کے قیاس کی وجہ سے حدیث پیغمبر صحابی کی چھوڑتے اور کہتے ہو حدیث کو مانتے ہیں. کیسے حدیث کو مانتے ہو؟ مجھے سمجھائیے، ان عوام کو بتائیے کیسے مانتے ہو؟ کہتے ہیں ان خالفہ، اگر روایت ابو ہریرہ کی ہو. انس بن مالک ان کے بارے میں ایک روایت بیان کر رہے تھے. یہ نہیں حدیث یاد کہ 10 سال پیغمبر کی خدمت کی جس انس بن مالک وہ عظیم صحابی رسول ہے، ان کی حدیث دونوں کی کہتے ہیں قیاس کے خلاف آ جائے تو قیاس لے لو. پہلے یہ حدیث مولانا نے ادھوری پڑھی ہے. کیمرہ لگا جی اوپر، میں بتا دوں. کہتے ہیں ابو ہریرہ خود چلے گئے، جوتے اٹھا کر چلے گئے. نہیں، اگر حدیث سامنے ہوتی تو پڑھتے. کہتے ہیں یا ابا ہریرہ، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ گئے باغ میں، کہا ہاؤلاء الناس ورائی، ہاؤلاء الناس ورائی. رسول اللہ میں اکیلا آپ کے پیچھے نہیں آیا، پورا صحابہ کی جماعت آپ کے پیچھے آ رہی ہے. فرمایا یا ابا ہریرہ، نبی پاک ابو ہریرہ سے خود فرما رہے ہیں وآتانی نعلیہ، نبی پاک نے ابو ہریرہ کہتے ہیں خود مجھے جوتے اتار کر دیے اور کہا اذهب ابو ہریرہ جا. خود پیغمبر نے بھیجا ہے ابو ہریرہ کو. اور مولانا آدھی بات بیان کر کے اپنی بات کر کے حدیث اٹھا ہی نہیں رہتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. مولانا اس کا جواب دو. یہ صحیح مشکات المصابیح آپ نے پیش کی ہے، اصل کتاب سے بھی حوالہ نہیں دیا، صحیح مسلم سے طرز ہے، اس کا بھی جواب دو. مولانا نے فرمایا کہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. ماہنامہ تجلی کے بارے میں اگر دیوبندی نہیں ہے تو آپ بتائیں، اگر دیوبند سے شائع نہیں ہوا تو آپ بتائیں، اگر رسالہ میں جعلی لے کے آیا ہوں تو آپ بتائیں. اگر یہ سب باتیں حق ہیں پھر مولانا یہ جواب دو، یا تسلیم کرو یا توبہ کرو یا تسلیم کرو. پھر آیات پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن کی آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، مانتے ہیں ہم. کچھ محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں. متشابہ آیات کا معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ محکم آیات کی طرف لٹا کے متشابہات کا معنی سمجھتے ہیں. اللہ عالم. مولانا بخاری کی حدیث پڑھ رہے تھے، کچھ صحابہ نے راستے میں نماز ادا کی، کچھ نے بنو قریظہ میں جا کے ادا کی. یہ حدیث بیان کر کے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی مولانا لوگوں کو سمجھانا کیا چاہتے ہیں. ہاں، کچھ صحابہ نے راستے میں پڑھی، انہوں نے قرآن کی آیت پہ عمل کیا. کچھ صحابہ نے وہاں جا کے پڑھی، انہوں نے پیغمبر کے فرمان پہ عمل کیا.
یہ بھی بات ٹھیک نہیں. یہ ماہنامہ تجلی ہے، دیوبند سے چھپا ہے، جو کہ دیوبندیوں کی اصل جگہ ہے جہاں سے ابتدا ہوئی ہے. کسی نے سوال کیا ہے، اگر ہے تو حدیث رسول سے جواب دیں. اس کا سوال یہ ہے کہ جواب دیں حدیث رسول سے. عامر عثمانی دیوبندی کہتے ہیں اس نوع کا مطالبہ اکثر سائلین کرتے رہتے ہیں کہ حدیث سے جواب دیں. یہ دراصل اس قاعدے سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ مقلدین کے لیے حدیث و قرآن کے حوالوں کی ضرورت نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. عامر عثمانی دیوبندی، ماہنامہ تجلی 1968 میں شائع ہونے والا، کہتا ہے ناواقفیت ہے، مقلدین کے لیے حدیث و قرآن کے حوالوں کی ضرورت نہیں بلکہ ائمہ و فقہا کے فیصلوں اور فتووں کی ضرورت ہے. یہ صفحہ نمبر 47 ہے. مت اصول شاشی آپ اٹھائیں. اصل دیوبندیوں کا جو نظریہ ہے حدیث کے بارے میں اگر معذرت کے ساتھ عرض کروں، جو زہریلا نظریہ ہے وہ اس دیوبند سے چھپنے والے ماہنامہ تجلی میں لکھا ہوا ہے. صفحہ نمبر 47 ہے. ایک دیوبندی عالم کو اتنی جرت وہ کہے حدیث و قرآن کے حوالوں کی ضرورت نہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ اگلی عبارت پڑھی ہے، اگلی عبارت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اوپر والی بات کی تردید کرے. یا کہو عامر عثمانی نے غلط کہا، جھوٹ بولا، توبہ کرو یا تسلیم کرو. اس کے علاوہ میں آگے نہیں چلنے دوں گا. مولانا آپ جو سنت الزام سنتے ہیں نصوص کو چھوڑا ہے. وہ کہہ رہا ہے نصوص ہیں، آپ کہیں نصوص نہیں ہے، اس نے غلط کہا ہے، جھوٹ بولا ہے. اللہ کی قسم میں نصوص دے گا. غلطی ہو سکتی ہے، غلطی یہ نہیں ہے. آپ ہو سکتی ہے، اور کیا غلطی ہو سکتی ہے. اس سے میں کہتا ہوں ہو سکتی ہے غلطی. مولانا نے تسلیم کر لیا، الحمدللہ تسلیم کر لیا. محمود الحسن نے غلطی کی ہے. اب میرا اگلا سوال ہے، وہ شیخ الہند ہے، وہ آپ کا شیخ الہند ہے، آپ غلط ہیں یا شیخ الہند غلط ہے؟ آج تک ذریت دیوبندیت نے آج تک اس عبارت کا دفاع کیا ہے. جاؤ. میرا اس سے سوال ہے کہ جو چیز آپ عمل میں کرتے ہو، یعنی نماز جو اول سے آخر تک پڑھتے ہو، جس طرح پڑھتے ہو، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو یا اکیلی پڑھتے ہو، اول سے آخر تک پوری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک سے آپ دکھائیں. ایک روایت ہو یا مختلف روایتوں سے پوری نماز آپ دکھائیں. 5000 میں آپ کو انعام دوں گا کہ ہر چیز پوری 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 نماز دکھائیں. شروع سے یہ وقت دینا ہو یا وقت دینا. آج سنو اس نے بھی چیلنج کیا ہے. ایک منٹ بات روکیں جی. وقت خراب کچھ نہیں ہوگا.
ہاتھوں سے تقلید شخصی کے مناظرہ میں شکست لکھ دیں، میں انشاءاللہ صبح ادھر ہی موجود ہوں، صبح پوری نماز جو سوالات کر رہے ہیں پوری نماز میں قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ نے چیلنج کیے ہیں مولانا، چیلنج میں نے بھی کیے ہیں، اگر میں آپ کو میں چھوٹ دیتا ہوں، ہے تو بہت دور، مدرس آدمی کو آنا بڑا مشکل ہے، میں آپ کو چھوٹ دیتا ہوں، جب بھی آپ رکھیں مجھ سے بات، آپ مجھے بلائیں، مہینہ پہلے اطلاع کریں، اگر فقیر اپنی پوری نماز قرآن و حدیث سے ثابت نہ کر سکا، آپ نے 5000 کہا ہے، میں آپ کو 10,000 انعام دوں گا، اور اگلی بات آپ اپنی پوری نماز صحیح احادیث سے اگر ثابت کر دیں، فقیر آپ کو 1,00,000 انعام دے گا۔ اصل بات جو تکلیف پہ چل رہی ہے، میں نے حوالہ پیش کیا ماہنامہ تجلی سے، میں نے حوالہ پیش کیا اصول الشاشی سے، اس کا جواب نہیں آ رہا، گستاخی ہے اصحاب پیغمبر کی، ان کے صحابہ ان کی مروی روایات کو ٹکرایا گیا، ایک آدمی کا قیاس و حکمتی کا، اور حدیثوں کے خلاف آ گئے، حدیث قیاس کے خلاف آ گئے، تو قیاس کو چھوڑنا اولا ہے، اس کا جواب نہیں دیا، اس کو تو چھیڑے ہی نہیں۔ یہ دو حوالے جب تک ان کا جواب نہیں آئے گا آگے نہیں جانے دوں۔ ابھی آپ نے ایک مثال چھیڑی ہے، میں تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دوں، اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں اصول شاشی ہمارے اصول کی کتاب ہے، حدیث پر جھوٹ بولا ہوا، جو مثال پڑھ رہے تھے نا آگے میں نے جو حوالہ دیا تھا اس کو چھوڑ کر، اس میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وضو ان چیزوں سے ہے جو آگ پر پکی ہوں، فقال لہ ابن عباس، ابن عباس نے ابو ہریرہ کو کہا خبر دے اگر کوئی گرم پانی سے وضو کر لے کیا تو اس سے بھی وضو کرے گا؟ اگر تو وضو کر لے گرم پانی سے تو پھر دوبارہ وضو کرے گا؟ فساکا تھا ابو ہریرہ، اصول شاشی میں لکھا ہوئے تھے فساکا، خاموش ہو گئے۔ حدیث پر بہتان، یہ جامع ترمذی میں یہی حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا میرے بھائی کے بیٹے خاموش نہیں ہوئے، ابن عباس کو جواب دیا بھائی کے بیٹے اذا سمعت حدیثا عن النبی کے، میں پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں، فلا تضرب له مثلا، حدیث کے سامنے مثالیں بیان نہ کر، یہ مثال انہوں نے خود پڑھی ہے، یہ جامع ترمذی سامنے پڑھی ہے، 116 نمبر صفحہ ہے، یہ جامع ترمذی سامنے پڑھی، یہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے حوالہ تو پورا دیں، یہ پکڑیں گے یہ جامع ترمذی اور نقبہ رحمانیہ کی چھپی ہوئی حدیث پاک اس میں موجود ہے، اگر یہ مثال نہ پڑھتے میں اس بات کو نہ جواب دیتا، انہوں نے مثال پڑھی ہے تو میں نے چلتے چلتے بات جواب دے دیا ہے، یہ دو حوالے اصل ہیں، ان کا جواب دیں، اس کا جواب دینا چاہتے ہیں دے دیں، نہ بھی دیں تو میں مولانا کو رخصت دیتا ہوں۔ ماہنامہ تجلی، ماہنامہ تجلی 1968 میں چھپنے والا، قرآن و حدیث کے حوالوں کی ضرورت نہیں۔ مولانا حافظ صاحب کی بات صحیح ہے کہ اس عبارت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن حدیث کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، دوسری کوئی بات نہیں لکھی ہوئی۔ مسلک اہل حدیث قرآن و سنت پر ہمیں یقین ہے، آپ کو یقین ہے ہم رسم کھا سکتے ہیں لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں، دلائل نہیں، آپ تو کھا سکتے ہیں، ایسے عبارت کھا کر کہے تو ہم قبول کریں گے، آپ کی بات پر ہم بھی قبول نہیں کریں گے، آپ تو کھا سکتے ہیں، آپ تو قسمیں کھانی، آپ تو ٹکر میں تھے، باس کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھو نا دو بندے قسمیں جواب ہو گیا ہے، لیکن جو جواب دیا ہے وہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے، نکل جاتا ہے، جو کلا بازیاں کھائیں کبھی کوئی کبھی کوئی وہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے، یہ تو صدائے گنبد ہے، جیسی کہے ویسی سنے، یہ تو صدائے گنبد ہے۔ مولانا اگر آپ چیلنج نہ کرتے، تقلید کو چھوڑ کے اور باتوں کی طرف نہ جاتے تو فقیر کبھی نہ آؤ اہل حدیث کے پاس مسئلہ پوچھو، انشاءاللہ قرآن کی آیات بھی سنائیں گے، مصطفیٰ کے سچے فرمان بھی سنائیں گے۔ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا